بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 49۔ یہ کھوکھلی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک میرا اٹل فیصلہ ہے۔ تمہیں تمہارا جسم مبارک ہو، مجھے اپنا وطن عزیز ہے۔ خدا حافظ۔ ٹھہرو فرحاد، مجھ سے یوں ناتا نہ توڑو۔ ہم ایک اچھے دوست کی طرح جدا ہوئے ہیں اور بہت جلد ایک اچھے دوست کی طرح ملیں گے۔ ہاں، اگر تقدیر نے ملایا تو ضرور ملیں گے۔ اس وقت تک لیے خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے ایک نامعلوم مدت کے لیے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اب بھی مجھے خیالوں میں پکار رہی ہوگی، لیکن میں نے دل پر جبر کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اپنی بھرپور محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرے گی۔ اگر میں لگاوٹ کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا، زبان سے تو سب ہی لڑکیاں محبت کے دعوے کرتی ہیں۔ اگر سامی کو واقعی محبت ہوگی تو وہ اپنے چہیتے جسم کو بھی داؤ پر لگا کر میرے پاس آئے گی۔ بس اب میں اس طرح اس کی محبت کا یقین کر سکتا ہوں۔ ہم جنگل کی پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے پختہ سڑک پر آئے۔ انٹیلیجنس والوں کی تینوں گاڑیاں واپسی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کار کی پچھلی سیٹ پر انسپکٹر لیٹا ہوا تھا، اس کے زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ مجھے وین میں مسلح جوانوں کے درمیان بٹھایا گیا۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں میں فرار نہ ہو جاؤں۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔ میں چپ چاپ ان کے درمیان بیٹھا رہا۔ میں انسپکٹر وغیرہ کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ وہ میرے تعلق کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن میرا دل خیال خوانے کی طرف مائل نہ ہوا۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ سامی کی جدائی نے اور اس کی بے رخی نے میرا دل توڑ دیا تھا اور میں دل برداشتہ تھا۔ میں نے اس کے خیال کو بھی دماغ سے چٹک کر آنکھیں بند کر لی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم آئی بی کی عمارت میں پہنچے۔ مجھے توقع تھی کہ وہاں مجھ سے طرح طرح کے سوالات ڈانٹ ڈپٹ کر کے کیے جائیں گے، لیکن کسی نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ 3 مسلح جوان میرے دائیں بائیں اور پیچھے چلتے رہے اور مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میں نے بھی فریاد نہیں کی، بڑے آرام سے ایک ایزی چیئر پر نیم دراز ہو گیا۔ جو مجرم ہوتے ہیں وہ سزا کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس لیے ٹھاٹھ سے تمام رات سوتا رہا۔ دوسری صبح 8 بجے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مسلح جوان مجھے لے کر ایک بڑے سے حال نما کمرے میں آئے۔ وہاں صوفہ پر چند افیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انسپکٹر بھی تھا جس کا ہاتھ زخمی تھا۔ اس نے کہا، فرحاد، کل تم نے صحیح رہنمائی کی تھی۔ ہم دشمنوں کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ تم نے ڈبل گیم کھیلا ہے۔ ایک طرف ہماری رہنمائی کرتے رہے، دوسری طرف اپنی محبوبہ کو سرحد پار بھجوا دیا۔ میں نے جواب دیا، اپنے طور پر آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے ملک سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میں اپنے وطن کی خاطر اپنی محبوبہ سے بھی منہ موڑ سکتا ہوں۔ ان کا ساتھی میں اگر ہوتا تو اس وقت بلا روکو ٹوک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے ساتھ چلا جاتا۔ انسپکٹر نے کہا، میرے آدمیوں کی رپورٹ کے مطابق وہ پہلے ہی ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اگر تم ان کے ساتھ نہیں گئے یا وہ تمہیں ساتھ لے جانا گوارا نہیں کیا تھا، یا پھر سامی کو تم نے کیسے چھوڑ دیا؟ میں نے چھوٹ نہیں دی، میرے پہنچنے سے پہلے ہی میری پہنچ سے بلند ہو گیا تھا ہیلی کاپٹر۔ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، ایک افیسر نے طنزی انداز میں کہا۔ حالانکہ تم ان کا بگاڑ سکتے تھے، تمہارے ہاتھ میں ریوالور تھا، تم فائرنگ کر سکتے تھے، مگر تم نے یہ بھی نہیں کیا۔
کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تم نے انہیں نہایت آرام سے فرار ہونے کا موقع دیا؟ میں نے انہیں فرار ہونے کا موقع نہیں دیا۔ بات یوں ہے کہ میں سامی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر میری فائرنگ سے ہیلی کاپٹر گر جاتا تو سامی مجھے زندہ سلامت نہ ملتی۔ اس کا مطلب ہے تم سامی کی خاطر ان پر فائر نہیں کیا۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ اپنے ملک کی خاطر اپنی محبوبہ سے بھی منہ موڑ سکتے ہو۔ کیا تم محب وطن ہو؟ ایک محبوبہ کو زندہ سلامت رکھنے کے لیے تم نے دشمنوں کو یہاں سے نکل جانے کا موقع دیا۔ کیا اس طرح تم اپنے ملک کا دفاع کرو گے اور تم اب اپنے ہی ناکامی کا اعتراف بھی نہیں کر رہے ہو؟ میرا سر ندامت سے جھک گیا۔ انٹیلیجنس کے افیسر نے کہا کہ انہوں نے گھما پھرا کر مجھ سے میرے جرم کا اعتراف تو کروا لیا ہے۔ بہرحال میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ میں سامی کو زندہ رکھنے کی خاطر ملک کے دشمنوں کو بھاگنے کا موقع نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی دینا چاہتا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ ایک لڑکی کے عشق میں نے کیسی بیوقوفی کی ہے۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس ہیلی کاپٹر میں بھوانی شنکر وغیرہ ہے جو اس کے ساتھ میرے ملک کے چند اہم راز بھی لے جا سکتے ہیں۔ مجھ سے کتنی بڑی حماقت ہوئی تھی۔ میں نے ندامت سے کہا واقعی مجھ سے نادرستگی میں بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا۔ میں سامی کو بچانے کی خاطر اس پہلو پر توجہ ہی نہیں دے سکا۔ دشمنوں کو فرار کا موقع مل گیا۔ جرم دانستہ کیا گیا ہو یا دانستگی میں ہو گیا ہو، میں مجرم کہلاؤں گا۔ آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں، مگر خدا کے لیے مجھے غدار نہ سمجھیں۔ یہ میرے لیے گالی ہے۔ میں سزا برداشت کر سکتا ہوں لیکن گالی برداشت نہیں کر سکتا۔ جرم کیا ہے تو سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ایک افیسر نے سخت لہجے میں کہا، تم خود کو ایسے مقام تک لے جاؤ جہاں صرف گالیاں سننی پڑتی ہیں تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہوگی۔ میں نے کہا لیکن غلطی کی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مجھے اتنا کر دیں کہ میں دشمنوں کا پیچھا کر سکوں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں پکڑ کر واپس لاؤں گا، پھر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے موقع نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کی نظروں میں میں قابل اعتماد نہیں ہوں۔ ہاں یہ درست ہے، تم قابل اعتماد نہیں ہو، لیکن ہم تمہاری اس سونگنے والی صلاحیت کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسپکٹر راشد نے بتایا کہ تم نے سامی کی بو سونگتے ہوئے دشمنوں کے اڈے تک رہنمائی کی تھی۔ اگر میں یہاں سے باہر جاؤں تو کیا تم بتا سکو گے کہ میں باہر جا کر کہاں وقت گزار رہا ہوں؟ جی ہاں میں بتا سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے قریب آ کر آپ کو سونگنا چاہتا ہوں۔ وہ آفیسر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کے قریب پہنچ کر اس کے چاروں طرف گھومنے لگا جیسے اس کی بو سونگ رہا ہوں، حالانکہ بو سونگ کر میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا وہ آفیسر باہر جا کر کہاں وقت گزارے گا۔ یہ سب کچھ میں آفیسر کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتا تھا۔ میں ان پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کے علم سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ آفیسر ایک اور آفیسر کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ میں نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی اور بلند آواز سے کہنے لگا، آفیسر اس کمرے سے نکل کر ایک جگہ ٹھہر گئے ہیں۔ وہ دروازے سے باہر چند قدم کے فاصلے پر ہیں۔ جب وہ آگے بڑھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ وہ باہر کھڑے ہوئے آفیسر کے خیالات سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے خیال نے مجھے بتایا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، کوریڈور میں کھڑا رہوں گا۔ وہ اپنے ساتھی افسر سے کہہ رہا تھا، فراد کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے افسر کا جواب سنائی دیا، بظاہر تو وہ شریف آدمی لگتا ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ سونگ کر کسی کا پیچھا کرنے والی صلاحیت ایسی ہے کہ یہ شخص ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ میں اسی پوائنٹ پر سوچ رہا ہوں، کیا ہم کسی طرح اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں، اس طرح کہ وہ ہمارے آدمیوں کی کڑی نگرانی میں رہے اور ہمارے کام آتا رہے۔ بالکل ٹھیک، وہ ہماری کڑی نگرانی میں رہے گا۔ اگر آئندہ اس نے وفاداری کا ثبوت دیا تو ہم اسے باقاعدہ ٹریننگ دیں گے۔ ہمیں اسے آزمانا چاہیے۔
ہم پہلے ہی یہ طے کر چکے ہیں کہ محمود حسن کو جیل سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر فرحاد اس کی مہک سے آشنا ہو جائے تو پھر ہم اس کی رہنمائی میں بڑی آسانی سے محمود حسن کا پیچھا کر سکیں گے۔ آپ اب بھی اسے محمود حسن کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں وہ یقیناً کسی ملک کا سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ جب تک ہم اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے اس کی اصلیت کا علم نہیں ہو سکے گا۔ اچھی بات ہے، آئیے ہم اس طرح فرحاد کو بھی آزمائیں گے اور دیانتداری سے ہمارے کام آ سکتا ہے یا نہیں۔ وہ دونوں واپس آنے لگے۔ میں نے آنکھیں کھول کر کہا، وہ دونوں آفیسر واپس آ رہے ہیں۔ میری بات ختم ہوتے ہی دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ دوسرے تمام آفیسر مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ان دونوں نے میری اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ اس کمرے سے نکل کر کہیں دور نہیں گئے تھے، قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک آفیسر نے مجھ سے کہا، فرحاد ہم اس تذبذب میں ہیں کہ ہم تم پر اعتماد کریں یا نہ کریں۔ اس تذبذب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کو اپنی وفاداری ثابت کرنا ہوگی اور ہم تمہیں ایک موقع دیں گے۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مجھے ایک موقع دے رہے ہیں۔ آفیسر نے کہا کہ ابھی تمہیں ایک قیدی سے ملایا جائے گا، تم اپنی عادت کے مطابق اس کے جسم کی بو سے آشنا ہو جاؤ۔ آج رات ہم اسے فرار ہونے کا موقع دیں گے اور تمہاری رہنمائی میں اس کا پیچھا کریں گے۔ اگر اس بار تم نے صحیح رہنمائی کی تو ہم تمہاری پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی صحیح رہنمائی کروں گا۔ اس سلسلے میں میری ایک درخواست ہے کہ مجھے اس قیدی سے کھل کر باتیں کرنے کا موقع دیا جائے۔ وہ باتیں نہیں کرے گا، اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تم جتنی دیر چاہو خاموشی سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر آفیسر نے دو مسلح جوانوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے قیدی کے پاس لے جائیں۔ وہ میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ عمارت کے پچھلے حصے میں چند کوٹھیاں تھیں جنہیں حوالات کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ وہیں ایک کوٹھڑی میں وہ قیدی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کوٹھڑی کے سامنے کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے آہنی دروازے کا تالا کھول دیا۔ میں اندر جانے کے بعد دروازے کو میں نے بند کر دیا۔ سپاہی اور دو مسلح جوان وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران قیدی نے سر اٹھا کر ایک بار مجھے دیکھا تھا، پھر سر جھکا کر یوں بیٹھ گیا جیسے وہاں کسی کے آنے کی اسے پرواہ نہ ہو۔ میں اس کے سامنے آہنی دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا اور اس کے خیال کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا نہ جانے کتنے لوگ پوچھ گچھ کے لیے آتے رہیں گے، مگر میری زبان نہیں کھلے گی۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی یہ لوگ نرمی سے کام لے رہے ہیں، اس کے بعد مجھے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گے، لیکن میرا نام بھی بھوانی شنکر ہے۔ میں انہیں اپنی اصلیت تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ بھوانی شنکر کا نام سنتے ہی میں چونک گیا اور حیرانی سے اس قیدی کو دیکھنے لگا۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ جس بھوانی شنکر سے میں اپنے ملک کے راز چھین کر لانا چاہتا تھا وہ میرے سامنے قیدی کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک آپ ہی میرے سامنے آ جائے گا۔ اب یہ اس کی بدنصیبی تھی کہ اس کے تمام ساتھی فرار ہو گئے تھے اور وہ مجھ سے ٹکرانے کے لیے اس کوٹھی میں رہ گیا تھا۔ میرے جی میں آیا کہ میں اسی وقت اس کی اصلیت ظاہر کر دوں اور اس کا نام اصلی زہر لے کر مخاطب کروں۔ وہ حیرت سے اچھل پڑے گا اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھے گا کہ میں کس طرح اس کے اندر چھپے ہوئے بھوانی شنکر تک پہنچ گیا ہوں۔ لیکن میں اچانک اس کی اصلیت کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح میں خود انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں مشکوک ہو جاتا۔ وہ مجھ سے سوال کرتے کہ میں بھوانی شنکر کو کیسے جانتا ہوں، اور اس سوال کا جواب میرے پاس نہ ہوتا کیونکہ اب سے چند دن پہلے میں خود بھوانی شنکر کو اس کے چہرے سے نہیں پہچانتا تھا۔ یہ خیال خوانی کا کمال تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا، لیکن میں کسی پر اپنی خیال خوانی کے صلاحیتیں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ میرے ملک کے اہم راز اب تک بھوانی شنکر کے پاس ہیں یا اس کے ساتھی سرحد پار لے گئے ہیں۔ چھمیا اور سامی نے بتایا تھا کہ بھوانی شنکر ان کا لیڈر تھا، اس لحاظ سے وہ
اہم آدمی تھا، ایک لیڈر تک اسے محدود رہنے چاہیے تھے۔ میں چپ چاپ اس کے خیالات کو پڑھنے لگا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو متعلق سوچ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، وہ لوگ جہاں بھی ہوں گے اپنی حفاظت آپ کریں گے، صرف ان تمام رازوں کو متعلق سوچنا چاہیے جو میں ایک بلی سے حاصل کر چکا ہوں۔ بلی نہ جانے وہ سامی کہاں چلی گئی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے مطلب کے مطابق سوچے، لیکن بلی کی گمشدگی پر افسوس کر رہا تھا۔ میں نے پھر اس کے خیال کو اپنی طرف موڑ دیا۔ بلی تو بھاگ گئی، اس کے متعلق سوچتے رہنے سے وہ نہیں آ جائے گی۔ مجھے صرف اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے۔ وہ تمام راز کی ایسی کی تیسی وہ جلا کر سوچنے لگا، نہ جانے میرے ذہن میں یہ رازوں والی بات کیوں کلبلا رہی ہے۔ وہ تمام راز تو ایک مائکرو فلم کی صورت میں محفوظ ہے۔ یہ مائکرو فلم 1 انچ کے ایک پلاسٹک کے بکس میں ہے۔ انٹیلیجنس کے خراٹ جاسوس بھی نہیں جان سکتے کہ زبان کے نیچے جبڑے کے پاس ایک مصنوعی جھلی ہے۔ اس جھلی میں کیپسول رکھا ہے اور اس کی وجہ سے باتوں کے دوران ہلکی سی کڑکڑاہٹ ہوتی ہے۔ سننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ میں اسی طرح بولنے کا عادی ہوں۔